پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ آئندہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے وزیر اعظم سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات، آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان حالیہ صورتحال پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے ہدایت دی کہ معاملے کو تمام دستیاب آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا جائے۔ ایونٹ میں شرکت کا حتمی فیصلہ جمعہ یا آئندہ پیر کو کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کیے جانے پر آئی سی سی سے بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان آئی سی سی کو بذریعہ خط اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلوں کی منظوری دے دی۔ نیشنل ٹیرف کمیشن، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ ترمیمی بل 2026 شامل، ٹرانسپورٹ اور ریلویز پریمی بل، ڈومیسٹک وائلنس بل، دانش اسکول اتھارٹی بل، انکم ٹیکس، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ، انکم ٹیکس ترمیمی بل نافذ کرنے کی بھی منظوری۔ تمام بل قانون بن گئے۔ پاکستان میں جیم سٹونز کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ قیمتی پتھروں کے برآمدات سے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی پتھروں اور معدنیات کے فروغ سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال۔ جیم سٹون سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات نصب کرنے، تمام صوبوں، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ کہا بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے پالیسی فریم ورک پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جیم سٹون انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن سے برآمدات میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شرح سود 10.5% پر برقرار رہے گی۔ ایکسپورٹ میں کمی اور امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں اضافہ۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹس پہلے سے بہتر حال میں ہیں۔ پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں، جن کی طویل تاریخ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میانمار کے وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا میانمار کے ساتھ شراکت داری کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ میانمار کے وزیر خارجہ تھان سوئی نے کہا پاکستان اور میانمار کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مستقبل میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا متحدہ عرب امارات کا 3 روزہ سرکاری دورہ۔ اعلیٰ سطح کا وفد کے ہمراہ UAE قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارتی اور اقتصادی شراکت داری، دفاع اور سیکورٹی، عوامی ضوابط پر تبادلہ خیال، علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ جو سانحہ ہوا تھا پچھلے ہفتے، آج تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ گزر گیا، اس کو گل پلازا کا 1 کروڑ روپیہ ہر شخص جس کی جان گئی اس میں حکومت کو کمپنسیٹ کرے گی۔ ہر دکاندار جو ادھر دکان چلا رہا تھا 5 لاکھ روپے فی شاپ کیپر کو ہم دیں گے تاکہ وہ اگلے 2 مہینے کے قریب اپنا گھر کا کچن چلا سکے، اس کے بچے اسکول جاتے ہوں گے، بجلی کے بل ہوں گے۔ سانحہ گل پلازا کی FIR کٹ چکی ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انکوائری کمیٹی کو دے، کوئی بھی ملوث ہوا تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں کورنگی کاز وے پل کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا سانحہ گل پلازا کے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تاجروں کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ 1200 دکانداروں کو جلد ہی نئی دکانوں میں منتقل کر دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ آتش زدگی کا شکار گل پلازا میں سرچ آپریشن مکمل، متاثرہ عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ ڈی سی ساؤتھ کے مطابق سانحے میں 79 افراد لاپتہ، جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 73 ہے۔ متاثرہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمارے 6 افراد آتش زدگی کے وقت موجود تھے، 1 کی لاش ملی، 5 کی میتیں تاحال نہیں ملی۔
سندھ اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ رائے کی نظر، قائد حزب اختلاف کو خطاب کی اجازت نہ ملنے پر شدید احتجاج، اپوزیشن ارکان کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، علی خورشیدی نے سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت رمضان المبارک کی پیشگی تیاریوں اور عوامی ریلیف کے حوالے سے اجلاس، نادار افراد کے لیے سی ایم راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی منظوری، رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے کیش کے علاوہ دیگر ضروری اشیاء بھی خریدنے کی سہولت میسر ہوگی۔ ہم سب کچھ گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ملتان میں تقریب سے خطاب، کہا ہماری قوم بہتر سے بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کسان کو مضبوط کیے بغیر پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ، 8 سالہ بچے کا بازو ضائع ہونے کے واقعے کا نوٹس ننہا واجد گنگا رام اسپتال منتقل، مریم نواز شریف کی واجد کو جدید بائونک آرم لگانے کی ہدایت۔ ملتان میں محکمہ وائلڈ لائف کی بڑی کارروائی، پرائیویٹ بریڈنگ فارم سے 9 بنگال ٹائیگرز، شیر کے 2 بچے اور 1 زخمی بندر برآمد، فارم مالک موقع سے فرار، تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج، فارم پر وائلڈ لائف رینجرز تعینات۔ سپریم کورٹ نے کرایہ داری کا حتمی اصول طے کر دیا، مالک کے انتقال کے بعد قانونی وارث از خود مالک بن جاتے ہیں، نیا کرایہ نامہ ضروری نہیں، متوفی کے نام پر کرایہ جمع کروانا قانونی ادائیگی نہیں، سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا بے دخلی کا فیصلہ درست قرار دے دیا، ہائی کورٹ نے کرایہ داروں کو دکانیں خالی کر کے 60 دن میں مالک کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ قصور کے تھانہ گنڈا سنگھ کی حدود نوری والا گاؤں میں 2 گروہوں میں تصادم، فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 7 افراد شدید زخمی، زمین کے تنازع پر ایک گروپ نے مخالفین کے گھر کو آگ لگا دی، قیمتی سامان خاکستر، علاقے میں حالات کشیدہ، خوف و نواب شاہ میں قاضی احمد روڈ پر ٹرک، کار اور چنچی رکشے میں 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی، لاشیں اور زخمی سول اسپتال منتقل، حادثے میں کار مکمل طور پر تباہ۔ کراچی پریس کلب، آرٹس کونسل اور زینب مارکیٹ پر ٹریفک جام، اطراف میں موجود شہری پریشان، احتجاجی مظاہرے کی وجہ سے پریس کلب آنے اور جانے والے راستے بند، جانے والے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، آئی چنڈی گڑھ روڈ پر ایمبولینس اور 2 فائر ٹینڈر پھنس گئے۔ ملک کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بالائی کے پی میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر، مری، گلیات، ناران، استول اور اسکردو میں مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ، مسلسل بارش اور برفباری کے باعث پہاڑی علاقوں میں سڑکوں کی بندش کا خدشہ، انتظامیہ کی سیاحوں اور مقامی افراد کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش کا نیا سلسلہ، چمن، زیارت، مستونگ اور بالائی علاقوں میں شدید سردی، مستونگ میں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے انتظامی مشینری موجود، گیس کی قلت کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار، آئندہ 24 گھنٹوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان۔ ملکہ کوہسار مری میں پھر بادلوں کے ڈیرے، رات کو اچانک برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا، ملک بھر سے آنے والے سیاح گرتی برف کے دلکش مناظر سے خوب لطف اندوز، برفباری شروع ہوتے ہی مری انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ کشمیری عوام کی مزاحمت کا استعارہ بن گیا۔ 26 جنوری بھارت میں یوم جمہوریہ اور مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیریوں کے نزدیک یہ تاریخ اس غیر قانونی آئینی نفاذ کی یقین دہانی ہے جو 26 جنوری 1950 کو ان پر مسلط کیا گیا۔
मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन और पुरअमन एहतजाज। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कश्मीरी अवाम का एहतजाजी मुजाहरा। भारत मुखालिफ और आज़ादी कश्मीर के हक में जोरदार नारेबाजी। मुक़र्ररीन ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कश्मीरी अवाम के बुनियादी जमहूरी हुकूक तलब किए जा चुके। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों का फौरी नोटिस ले कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। छब्बीस जनवरी कश्मीरियों के लिए यौम जमहूरिया नहीं, यौम स्याह है। जहां इंसाफ होना चाहिए वहां जंजीरें हैं, ये जमहूरियत नहीं। मशाल मलिक का पैगाम, कहा भारत कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादियत मुसलसल पामाल कर रहा है। कश्मीर पर खुसूसी बोर्ड ऑफ पीस का कयाम नागुज़ीर है। नाअहल मोदी के ज़रिए इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकाम खारजा पॉलिसी की बदौलत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। भारतीय सियासतदान और साबिक सेनेटर शांता चित्वी ने भारतीय नाकामियों और आलमी सतह पर तन्हाई को बेनकाब कर दिया। शांता चित्वी ने कहा कि खोखले नारों के बरक्स भारत की मईशत, खारजा पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर संगीन सवालात हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर तिजारती दबाव डाला और चाबहार बंदरगाह छोड़ने पर मजबूर किया। तालिबान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों और इंसानी हकूक की पामाली ने अफगानिस्तान को इंसानी अलमिया की तरफ धकेल दिया। अफगान जरीदे हश्द सुबह के मुताबिक तालिबान रजीम के बढ़ते तशद्दुद और दबाव पर अवाम खौफ और तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं। टैक्सी गाड़ियों के ड्राइवर तालिबान के खौफ से खवातीन को ले जाने से अक्सर इनकार कर देते हैं। तालिबान रजीम में सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ ढीले बहानों से बिला जवाब गिरफ्तार किया जा रहा है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, 7 अफराद हलाक। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी में शदीद बर्फबारी। गवर्नर कैथी और मेयर ज़ोहरान ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क भर में इंतहाई सख्त हड्डियों को जमा देने वाली खतरनाक सर्दी है। दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमेरिका भर में 16,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 8 लाख से ज्यादा सारफीन बिजली से महरूम। कनाडा में बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर। टोरंटो समेत दीगर शहरों में मामूलात जिंदगी मुअत्तल। खराब मौसम के बायस 900 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम। इतवार की रात से पीर तक सर्द हवाओं का इम्कान। नोवा स्कोशिया में 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। और मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में शादी ब्याह की तकरीबात में नमूनो नुमाइश का रुझान जोर पकड़ गया। 4 सद्दा के गांव में बारात में फूलों से सजी छतें, 36 फीट लंबी लिमोजीन गाड़ी समेत 2 दर्जन से ज्यादा लैंड क्रूजर्स तवज्जो का मरकज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।